آیت آپ نے بارہا سنی ہے، پڑھی بھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تقریباً اس ہزاروں کے مجمع میں تقریباً ہر ایک کو یہ الفاظ یاد بھی ہوں گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن پتہ ہے کہ یہ آیت کون سی سورت میں ہے؟ سورہ احزاب۔ پتہ ہے کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ توجہ، خاص مناسبت کر رہا ہوں۔ پتہ ہے کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھ کے اور کہتے ہیں ہاں جی کسی کو کچھ مت کہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی گالیاں دے جائے کچھ مت کہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی پتھر مار جائے کچھ نہ کہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے کچھ نہ کہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہاں کوئی جتنی برائی کرے اس کا جواب مت دو، غلط ہے، قرآن کا معنی مت بدلو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس جگہ کے لیے، اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کس موقع پر اس آیت کا نزول ہے میرے سامنے آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہے سورہ احزاب کے اندر، احزاب جمع ہے حزب کی، احزاب کا معنی ہے فوجیں، 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 سمجھ لو، احزاب کا معنی فوجیں، بول بول بول، احزاب کا معنی، احزاب کا معنی فوجیں، فوجیں، حزب کا جمع احزاب ہے جیسے فوج کا جمع افواج ہے۔ بچو، احزاب سورت کا نام ہے، کیسے نام پڑا؟ فوجیں جمع ہوئی کس کی؟ کافروں کی، فوجیں جمع ہوئی۔ پہلے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن سمجھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سمجھیے، اسوہ حسنہ کیا ہے؟ یہاں دعوت ہمیں کیا دی جا رہی ہے؟ اور آج لڈو خور ملا قرآن کریم کا مطلب تبدیل کر کے ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ آج بکاؤ مال ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ سورت کا نام سورہ احزاب، سورت کا نام سورہ احزاب، احزاب کا معنی فوجیں، کیا بھائی؟ فوجیں۔ آپ نے جنگ کا نام سنا، جنگ خندق، خندق، جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ خندق اس لیے کہ مدینہ کے چوگرد خندق کھودی گئی، خندق کھود دی گئی، گڑھا کھود دیا گیا، چوتھا ارد گرد مدینہ کے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر یہ خندق کیوں کھودی گئی کہ فوجیں چڑھ آئی تھی، فوجیں چڑھ آئی تھی، فوجیں، ساری فوجیں مل کر مدینہ پر حملہ آور ہو رہی تھی، فوجیں مل کر عمارت اسلامیہ پر، حکومت اسلامیہ پر، مرکز اسلامی پر، ہاں نبوت نے جو مرکز بنایا جہاں قرآن کا قانون چلایا، نبوت نے جو مرکز بنایا جہاں
قانون قرآن چلایا، جو حکومت قرآن والی بنائی، جو حکومت وحی والی بنائی، اس عمارت اسلامیہ کو جب نبوت میں مضبوط کیا، وہاں قرآن کا قانون جاری کیا، آج سے پہلے جو کہتے تھے یہ پاگل ہیں، آج سے پہلے جو کہتے تھے یہ کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے، اب دیکھا یہ تو مضبوط حکومت بنا گئے، اب دیکھا یہ تو امن قائم کر گئے، اب دیکھا یہ تو کنٹرول کر گئے، اب دیکھا کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اب دیکھا کہ باہر والے دشمن بھی ان کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے اور اندر والے دشمن بھی اب ختم ہوا چاہتے ہیں۔ یہ بنو نذیر، یہ باہر والے مشرک بدر میں مارے گئے، باہر والے مشرک بدر میں مارے گئے، وہی سپر طاقت تھی، وہی سپر طاقت تھی مشرکین کی، لیکن وہ بدر میں مارے گئے، سمجھو احد میں مارے گئے، وہ سپر طاقت نہ رہی، وہ سپر طاقت نہ رہی، اندرونی دشمن یہ بنو نذیر والے، دوسرے تیسرے یہودی منافقین، یہ سب ادھر ختم ہوا چاہتے، انہوں سے اندر والوں نے باہر والوں سے مل کر سازش تیار کی، اندر والوں نے باہر والوں سے مل کر سازش تیار کی، باہر والوں نے دوسرے باہر والوں سے کہا ہم اکیلے نہیں، اور تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، ان سب ہمارے پاس میں مل کر اور ان کو ختم کرتے ہیں، یہ ہوں گے تو ہم پر دہشت تاری رہے گی، مستقبل کے حکمران یہ رہے تو ہم پر دہشت تاری رہے گی، لہذا ان کا روب ختم کرنا ہے، ان کی دہشت ختم کرنی ہے، یہ سمجھے، یہ رہے، یہ زندہ رہے تو کسر گھر میں بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکے گا، یہ زندہ رہے تو کفر کو گھر میں بھی آرام نہیں آئے گا، لہذا کیونکہ ان کی دہشت طاری ہے، ان کا روب طاری ہے، اب میں نہیں کہتا، میرے آقا فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے جو مجھے خصوصی عنایات فرمائی ہیں ان میں ایک عنایت یہ بھی ہے کہ اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، میرا کفر کے اوپر رعب طاری کر دیا ہے، رعب دہشت، کفر پہ دہشت طاری ہے، کفر پہ بول، کفر پہ قلوبهم الرعب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب نصرت بالرعب مسيرة شهر، یہ قرآن ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، ہاں جناب۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اب یہ مضبوط حکومت بن چکی ہے، یہ اگر اب نہ مٹائی گئی تو اب یہ بڑھے گی اور پوری دنیا پہ چھا جائے گی، لہذا آؤ مل جائیں، اور مل جائیں، مل کر ہم سب چڑھائی کر کے اور فوجیں ساری اکٹھی کر کے ان کو ختم کر ڈالیں۔